अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ सोच रहे हैं और कुछ बातों को नोट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें हैं। भाई अभी उनको मिल के गए हैं, भाई अभी तक अमेरिका के अंदर हैं और अमेरिका के अंदर उनकी मुलाकातें जारी हैं। अब तक जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो उनसे मिला है वो एंथनी ब्लिंकन है, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। और इसके बावजूद कि सदर जो हैं अमेरिका के, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए हुए सैलाबों का हवाला दिया है और एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने आपको $55 मिलियन जो है वो तो मतलब कि वो तो एलोकेट कर दिया है, लेकिन हम इसको बढ़ाने की बात भी करेंगे। $55 मिलियन कुछ भी नहीं है जितना बड़ा ये कैटास्ट्रॉफी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है। वर्ल्ड बैंक की सरबराह से भी मुलाकात हुई है और IMF की सरबराह से भी मुलाकात हुई है और वर्ल्ड बैंक के भी हेड से मुलाकात हुई है चाचू की। अब तक जो है वो एक बड़े जर्मनी और फ्रांस के सरबराहान से भी मुलाकात हो गई है, लेकिन जो एक चीज़ नहीं मिली वो अमेरिका के सदर से मुलाकात अभी तक नहीं मिली। और उनका ख़्याल है कि शायद वो जो अमेरिकी सदर जो हैं वो जो डिनर कोई या लंच दिया करते हैं आने वाले तमाम सरबराहान को, शायद उसमें मुलाकात हो जाए। 1-on-1 साइडलाइन मुलाकात के लिए चाचू की कोशिश जारी है और मुझे शक है कि वो हो जानी है। और अगर वो मुलाकात हो गई तो उसके बाद फिर किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दौरा पड़ना है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसको जब से जो बाइडन साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं उन्होंने अब तक कोई कॉल नहीं की। जो बाइडन साहब जो हैं वो मिलना चाहेंगे, क्योंकि चाचू अभी प्रेसिडेंट जी चीन के जो हैं और रूस के जो पुतिन साहब हैं उनसे मिल के आए हैं और उनके साथ अपने प्यार की पींगें बढ़ा के आए हैं। इसे ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। वो उस तरह थोड़ी होता है कि जनाब जिस तरह यूथिए कहते हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के बारे में, उस तरह थोड़ी होता है। यही होता है। अब ज़ाहिर है कि जितनी मुलाकात चाचू ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल से लेके, बड़ी बात कहने लगा, ज़रा गौर का तालब हूँ, जितनी मुलाकातें आलमी रहनुमाओं से चाचू ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल और UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली UNGA के इजलास के अंदर कर ली हैं, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने अपने पूरे 4.25 साल में इतनी मुलाकातें नहीं की। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि इसे आप चाचू की एफिशिएंसी समझें ना, हैं? हाँ, तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इस वक्त चाचू वहाँ पे बड़ी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आज का दिन जो है उनकी कोई ज़्यादा लीथल किस्म की तस्वीर नहीं आई, लेकिन बहरहाल तस्वीर जो हैं वो मौजूद हैं। बात मैंने शुरू की थी हज़रत नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त जो है वो बैठे कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन किए बैठे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इनिशियल प्लान तो ये था, किसी लेवल पे ये डिस्कशन भी हो रही थी कि हम इनको बरसरे इक़्तिदार ले आए और बरसरे इक़्तिदार लाने के बाद हमने इनको जूते पड़वा लिए। किसी जगह पे ये सोच एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो थे ये इक़्तिदार लेने के मुखालिफ थे और वो चाहते थे कि हम बराह रास्त इलेक्शन में चले जाएं। तो जिन्होंने ये इसके ऊपर कायल किया था जनाब नवाज शरीफ साहब को, उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डाल के अपनी पार्टी को इलेक्शन में ले जाएंगे। तो वो सिस्टम एग्जिस्ट करता था जो लाला सहराई ने इंस्टॉल किया था। लाला सहराई ने वो सिस्टम इंस्टॉल किया था या लाला सहराई के बुज़ुर्गों ने वो सिस्टम इंस्टॉल किया था अमेरिकन्स को डिलीवर करने के लिए। वॉर अगेंस्ट टेरर जो वॉर लड़ी गई थी वो पाकिस्तान के एक्चुअल सिस्टम से नहीं लड़ी गई। मेरी थोड़े को बहुत समझिएगा, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन से भी लड़ी गई। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो थे वो ऑफशूट्स डेवलप किए गए। ख़ास तौर पे जो रिसेंटली रिटायर्ड लोग होते थे वो जाते ही कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी बना लेते थे और फिर वो वाले मकासद उनके ज़रिए करवाए जाते थे। जैसे वो रेमंड डेविस ने जो कत्ल किए थे, उनका मामला निपटाने के अंदर शायद मेरा ख़्याल है कि अदारा नहीं बल्कि इस तरह के ऑफशूट्स ने काम किया था।
تو ان آف شوٹس، اور وہ آف شوٹس میڈیا میں بھی انسٹال کیے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک انسٹالڈ ہیں، اور ان کا جو رپورٹنگ لائن ہے وہ بھی وہی ہے جو جہاں پہ وہ پہلے رپورٹ کرتے تھے. اس لیے لالہ صحرائی صاحب مؤثر ہیں نا، کیونکہ لالہ صحرائی خالق تھے ان تمام سیٹ اپس کے، اور وہ سیٹ اپس اب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. جناب نواز شریف کا یہ خیال ہے کہ یہ جب تک کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پنجاب کے 20 سیٹوں کے ضمنی الیکشن میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے جیت کے بیٹھے ہوں گے اور رات کو، الیکشن کی رات کو 1 بجے کے بعد کارروائی ہوگی، لالہ صحرائی کا جو انسٹال کیا ہوا سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور نتائج بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑے کو بہت سمجھنا ہے آپ نے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ پنجاب کے اندر جو تھا وہ جو 20 میں سے 15 سیٹیں گئی تھیں وہ لالہ صحرائی کے نظام کے باعث گئی تھیں جو انہوں نے پیرلل انسٹال کیا ہوا ہے، اس کا ادارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے اس کے لیے جو فنڈ جنریشن ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں. آپ اس طرح کے کسی سسٹم کی کسی کمپنی میں گھس جائیے، وہ وہاں پہ ایکسپورٹر بن کے بیٹھے ہوں گے یا مین پاور سپلائی بن کے بورڈ لگے ہوں گے، باہر SCCP میں بھی رجسٹر ہوں گے، اندر کام وہ لالہ صحرائی کا کر رہے ہوں گے. تو لالہ صحرائی جو ہیں ان کا وہ نظام ایگزسٹ کرتا ہے. شاید میاں صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ اس نظام کی موجودگی کے اندر اگر ادارہ جو ہے وہ سارے کا سارا بھی کہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظام بڑا خوفناک حد تک سٹرونگ ہو گیا ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کروں. جناب عمران احمد خان نیازی نے 4.25 سال اپنی میڈیا کوریج کا جو ہوتا ہے نارملی، جو سربراہ مملکت عمران احمد خان نیازی سے پہلے جو بھی آتے تھے نا، ان کی میڈیا کوریج APP کرتی تھی اور PTV کرتا تھا. تو لہذا جو وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے ان 2 اداروں کے نمائندے لازمی سرکاری خرچے پہ بھیجے جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا، یہ دونوں ادارے کرتے تھے، لیکن یہ جو ہیں یہ نہیں کرتے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی کوریج کے لیے نہ PTV پہ انحصار کیا نہ APP پہ انحصار کیا، انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور وہ ٹیم جو ہے اس وقت سرکاری خرچے سے پالی جا رہی ہے. KP حکومت اور پنجاب حکومت کا تمام جو بجٹ ہے وہ ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ عمران احمد خان نیازی کو سوشل میڈیا کے ذریعے مین سٹریم میڈیا پہ زندہ رکھیں. تو وہ پیرلل سسٹم میڈیا کا، تو چونکہ ہم میڈیا سے متعلق ہیں ہمیں تو وہ پیرلل سسٹم نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی جگہوں کے اوپر بھی ریمنڈ ڈیوس کی میں نے آپ کو مثال دی، وہ پیرلل سسٹم آپ کو نظر آتا ہے. اس پیرلل سسٹم کے ذریعے وہ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا، امریکہ کا وڈرال جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل وڈرال تو نہیں تھا نا، کسی نے سروسز تو فراہم نہیں کی، تو پیرلل سسٹم کہاں آیا نا. تو اس پیرلل سسٹم کے ذریعے پھر وہ جو فارمر کولیگز ہیں ان کی دہاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں. اسی لیے تو اڈ کے پیندے نے ایسے کرو تو اڈ کے پیندے نے. یہ ہے جی وہ جس کی بنیاد کے اوپر اس پیرلل سسٹم کو ڈسمینٹل کیے بغیر اب خیال یہ ہے کہ جب نومبر والا فیصلہ ہو جائے گا اور لالہ صحرائی جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ طے ہو جائے گا کہ وہ اپریل 2023 کے اندر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ نظام کے اوپر ذرا قابو پانے کا جو ہے، یا اس کو واپس اداروں کے پاس ان تمام پاورز کو واپس لانے کا انتظام ہو جائے گا یا کوئی طریقہ بن جائے گا. اب پتہ نہیں وہ نظام جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے، اور چونکہ ادارے کے اندر سے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے افراد نے جا کے وہ نظام اسٹیبلش کیا ہے، تو اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ وہ ادارے کو بھی آنکھیں دکھانے کے قابل ہو گیا ہو. لیکن ہمارے دوست محبی ممتاز بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بندے نے آ کے اگر شٹ اپ کہہ دیا نا تو یہ سارے ٹیٹ ہو جانے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی تھی، ون فائن مارننگ ایک بندے نے شٹ اپ کال دے دی نا، تو اس کے بعد وہ کہاں ہیں؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا کیپٹن مہدی. ٹھیک ہے، جو وہاں پہ بیٹھ کے بکواسیات کرتا رہتا ہے باجوہ صاحب کے بارے میں، یا وہ عادل راجہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیرون ملک بیٹھ کے کر سکتے ہیں نا. تو مطلب انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کے اندر تو کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کو کیوں نہیں شٹ اپ کروایا جاتا؟ انہوں نے کہا کہ جب پاورفل قیادت آ جائے گی تو ان کی ایک شٹ اپ کال کافی ہوگی وہ سارے معاملات کے لیے. تو
تو بہرحال یہ جو نظام ہے اس کے جو پیرلل ایک نظام کھڑا کر لیا گیا تھا اور بہت سٹرونگ تھا اور تمام کسی بھی قانون سے ماورا تھا اور کسی بھی پابندی کے تحت نہیں آتا تھا، وہ نظام جو ہے وہ اب ڈیلیوٹ ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہو گیا ہے لیکن وہ جتنا ہوا اس کا فرق نہیں پڑتا۔ وہ جیسے ہی ہونا شروع ہوگا تو پھر بہت سارے لوگ آپ کو ریگریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب ہم بہک گئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں ہم مجبور تھے، ہم بہک گئے تھے۔ ابھی وہ ریگریٹ کا دور آنا ہے۔ تو لالہ صحرائی صاحب جو ہیں نومبر میں ان کو نہ ہو جائے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہونی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط تو نہیں کرتا، تو اس لیے چاچو بھی نہیں کرے گا، تو اگر نہیں کرے گا تو وہ ہونی ہے، اور اگر وہ ہونی ہے تو پھر یہ اس طرح نظام کوئی بھی کسی ملک کا بھی کسی بھی مملکت کا چل نہیں سکتا کہ ہم ایک مافیا ٹائپ کا سسٹم جو ہے وہ سائیڈ لائن ایگزسٹ کر لیں۔ مافیا بھی جہاں پہ ہوتے ہیں، مافیا کو بھی پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پولیس اور مافیا آپس میں مل کے آپریٹ کرتے ہیں، اور جس دن یہ پولیس طے کر لے کہ جناب ہم نے ممبئی کے اندر بدماشی نہیں ہونے دینی، تو پھر ججز بھلے ساتھ بھی ملے ہوں، پولیس پھر بدماشی نہیں ہونے دیتی۔ میں بس سمپل ہے ممبئی کے انڈر ورلڈ کو کس طرح وہاں کی پولیس نے پکڑا تھا، جس کے ساتھ ججز ملے ہوئے تھے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، ان کے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان ججز اور وہ ایسے بیلیں دیتے تھے، لیکن پھر پولیس نے کیسے نہیں بڑھا تھا ان سے، اور اس مافیا کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ ایک کوئی بندہ آیا ایسی، وہ ان کے پولیس کا جو تھا نا، تو نتیجے کے طور کے اوپر پھر ججز بھی بے بس ہو گئے تھے۔ تو جج بے بس ہو جاتے ہیں اگر ایک سٹرونگ آدمی آ جائے پولیس کے اندر۔ تو میں پولیس ہی کہہ رہا ہوں، پولیس ہی سمجھنا ہے تسی، ٹھیک ہے۔ تو پولیس کے اندر اگر وہ بندہ آ جاتا ہے نومبر کے بعد، تو پھر یہ نہ صرف کہ یہ جو پیرلل مافیا چل رہا ہے، نہ صرف کہ اس کو ڈیلیوٹ ہونے کے لیے 15-20 دن درکار ہوں گے، مہینہ درکار ہوگا، مطلب 50-100 گرفتاریاں درکار ہوں گی، جن کو بعد میں رہا کر دیا جائے گا، چند گھنٹوں کے بعد رکھ کے انہیں سمجھا کے ڈی بریف کر کے ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور چیزیں بیک ٹو نارمل چلی جائیں گی۔ یہ وہ گند ہے جو کہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر لگایا گیا تھا پروجیکٹ عمران خان کے لیے، اور اس گند کو انہوں نے سمیٹنا ہے جنہوں نے اس کو پھیلایا تھا، اور یہ بات بڑے بابے یعنی کہ نواز شریف کو معلوم ہے، تو اس لیے وہ چیزوں کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔